آج ہم تاریخ اسلام کے ایک بہت اہم واقعے پر بات کر رہے ہیں، واقعہ کربلا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی عظیم قربانی۔ جی، ایک ایسا واقعہ جو 14 صدیاں گزرنے پر بھی آج بھی مسلمانوں کے لیے بہت اہم ہے۔ بالکل، ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ اس سانحے کے آپ کہہ لیں واقعات، شخصیات اور اس کے گہرے اثرات کا احاطہ کرتی ہیں۔ جی ہاں، اور ہماری اس گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ ان معلومات کی روشنی میں سمجھا جائے کہ بنیادی وجہ کیا تھی، کون لوگ شامل تھے، کیا واقعات ہوئے اور سب سے بڑھ کر کربلا کا پیغام کیا ہے۔ صحیح۔ اور یہ بات شروع میں ہی اہم ہے کہ امام حسین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے، ان کا اصولوں پر ڈٹ جانا یہ مرکزی نقطہ ہے۔ یقیناً۔ تو آئیے پہلے یہ دیکھتے ہیں امام حسین کون تھے، تھوڑا پس منظر بتائیے۔ جی، امام حسین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھوٹے نواسے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بیٹے تھے۔ مطلب آپ کی تربیت تو براہ راست نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے میں ہوئی۔ اچھا۔ اور آپ اپنی زندگی میں حق گوئی، انصاف اور اسلامی اقدار کی پابندی کے لیے مشہور تھے۔ اور پھر یہ تنازع کیسے شروع ہوا؟ وہ کیا وجہ بنی جس نے اس واقعے کو جنم دیا؟ اصل میں یہ معاملہ شروع ہوا جب اموی خلیفہ معاویہ کے بعد ان کے بیٹے یزید نے حکومت سنبھالی۔ یزید؟ جی، اور ذرائع بتاتے ہیں کہ یزید کا طرز حکومت اور اس کا اپنا کردار وہ اسلامی تعلیمات سے آپ کہہ لیں مطابقت نہیں رکھتا تھا۔ اچھا، مطلب ظلم و ستم ایسی باتیں؟ جی، ظلم اور جسے فسق و فجور کہتے ہیں، یعنی کھلم کھلا گناہ اور دین سے دوری۔ تو اس نے سب سے اپنی بیعت کا مطالبہ کیا، یعنی سب اس کی حکومت کو مان لیں۔ اور امام حسین نے انکار کر دیا؟ بالکل، امام حسین کے لیے یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ ایسے شخص کی حکومت مانے جس کا کردار، جس کا عمل اسلام کے خلاف ہو۔ ان کا موقف تھا کہ بھئی ایک ظالم حکمران کی اطاعت نہیں ہو سکتی، یہ اصول کی بات تھی۔ صحیح۔ اسی دوران کوفہ سے جو عراق میں ہے، وہاں سے امام کو بہت سے خط بھی آئے۔ جی ہاں، ہزاروں کی تعداد میں خطوط آئے جن میں کوفہ والوں نے لکھا کہ آپ آئیں، ہم آپ کی حمایت کریں گے، یزید کے خلاف آپ کے قیادت میں کھڑے ہوں گے۔ تو امام حسین نے کیا کیا؟ اچھا، پہلے صورتحال جاننے کے لیے امام حسین نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا۔ اچھا۔ شروع میں تو کوفہ میں لوگوں نے بڑا استقبال کیا حضرت مسلم کا، لیکن پھر وہاں کا جو گورنر تھا ابن زیاد، اس نے سختی کی، ڈرایا دھمکایا۔ تو لوگ پھر گئے؟ جی، بدقسمتی سے وہ پیچھے ہٹ گئے اور حضرت مسلم بن عقیل کو بڑی مظلومی سے شہید کر دیا گیا۔ افسوسناک۔ لیکن یہ خبر ملنے کے بعد بھی امام حسین نے کوفہ کا سفر جاری رکھا، یہ تو بہت بڑا خطرہ تھا۔ جی، یہ بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیں، ایک تو آپ پر کوفہ والوں کے خطوط کی وجہ سے ایک ذمہ داری آ گئی تھی۔ دوسرا، اور یہ زیادہ اہم ہے، آپ کا مقصد صرف حکومت لینا نہیں تھا۔ اچھا، جی، جیسا کہ آپ کا اپنا قول ملتا ہے کہ میں اپنے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں، مطلب وہ معاشرے میں جو بگاڑ آ رہا تھا اس کی اصلاح اپنا فرض سمجھتے تھے، چاہے قیمت کچھ بھی ہو۔ چاہے قیمت کچھ بھی ہو۔ پھر آپ کا قافلہ کربلا پہنچا، وہاں کیا صورتحال تھی؟ جب امام حسین علیہ السلام اپنے گھر والوں اور تقریباً 72 ساتھیوں کے چھوٹے سے قافلے کے ساتھ کربلا پہنچے تو یزید کی ایک بڑی فوج نے عمر ابن سعد کی قیادت میں ان کا راستہ روک لیا۔ روک لیا؟ جی، یہ محرم کا مہینہ تھا، سن 61 ہجری، اور پھر کچھ دن بعد 7 محرم کو ان پر دریائے فرات کا پانی بھی بند کر دیا گیا۔ پانی بھی بند کر دیا؟ پینے کا پانی؟ جی، پینے کا پانی بھی بند کر دیا گیا۔ بچے، خواتین سب ساتھ تھے۔ اور پھر 10 محرم، عاشورہ کا دن؟ ہاں، 10 محرم کو یزیدی فوج نے حملہ کر دیا۔ امام حسین کے وہ 72 جانثار، تعداد میں اتنے کم، لیکن صبح سے شام تک ایسی بہادری سے لڑے کہ تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ کون کون خاص طور پر شہید ہوئے؟ ذرائع خاص طور پر ذکر کرتے ہیں حضرت عباس علمدار کا، جو علمبردار تھے امام کے بھائی، پھر امام کے جوان بیٹے حضرت علی اکبر، بھتیجے حضرت قاسم، اور یہاں تک کہ 6 ماہ کے ننھے بچے حضرت علی اصغر کی شہادت کا بھی ذکر ہے۔ 6 ماہ کے بچے کی بھی؟ جی، ایک ایک کر کے سب ساتھی شہید ہو گئے اور آخر میں امام حسین اکیلے رہ گئے
اور دشمنوں کی گھیرے میں لڑتے ہوئے شہید کر دیے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شہادت کے بعد کیا ہوا؟ کیا ظلم وہیں رک گیا؟ نہیں، افسوس کی بات ہے کہ ظلم رکا نہیں۔ شہداء کے سروں کو جسموں سے الگ کیا گیا۔ امام حسین کا سر مبارک نیزے پر بلند کر کے پہلے کوفہ لے جایا گیا، پھر شام میں یزید کے دربار میں۔ یا اللہ! خیموں کو لوٹا گیا، آگ لگا دی گئی، اور امام حسین کے گھر کی خواتین اور بچوں کو، جن میں امام کی بہن حضرت زینب اور بیمار بیٹے حضرت امام زین العابدین بھی تھے، انہیں قیدی بنا لیا گیا۔ قیدی بنا کر شام لے گئے؟ جی، پہلے کوفہ، پھر دمشق، شام۔ یہاں حضرت زینب اور امام زین العابدین کا کردار بہت اہم بتایا جاتا ہے۔ یقیناً بہت اہم۔ اتنے بڑے صدمے اور مصیبت کے باوجود انہوں نے کمال کا صبر اور ہمت دکھائی۔ خاص طور پر حضرت زینب نے کوفہ کے بازاروں میں اور پھر یزید کے دربار میں جو خطبے دیے، اور امام زین العابدین نے جو باتیں کی، انہوں نے یزید کی حکومت کا سارا ظلم، ساری حقیقت لوگوں کے سامنے کھول کر رکھ دی۔ مطلب انہوں نے پیغام کو زندہ رکھا؟ بالکل، انہوں نے ثابت کیا کہ طاقت سے سچائی کو دبایا نہیں جا سکتا، حق کا پیغام قید نہیں کیا جا سکتا۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا، ان واقعات کا نچوڑ نکالیں تو کربلا کا بنیادی پیغام کیا بنتا ہے؟ دیکھیں، سب سے بڑا سبق تو یہی ملتا ہے کہ ظلم کے سامنے، ناانصافی کے سامنے سر نہیں جھکانا، چاہے کتنی ہی بڑی قربانی دینی پڑے، اصولوں پر قائم رہنا۔ صحیح۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اسلام صرف نماز روزے کا نام نہیں، بلکہ حق کے لیے، انصاف کے لیے کھڑا ہونا بھی دین کا حصہ ہے۔ امام حسین نے اپنے عمل سے یہ دکھایا کہ تعداد کم ہو یا زیادہ، حق حق ہے۔ یہ اصول کی فتح ہے۔ جی، اسے اصولوں کی فتح کہہ سکتے ہیں، جس کی آواز آج تک آ رہی ہے۔ کربلا کا پیغام یہی ہے کہ باطل چاہے کتنا ہی طاقتور لگے، آخر مٹ جاتا ہے، حق ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ یہ قربانی، صبر اور ہمت کی علامت ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ کربلا ظلم کے خلاف ڈٹ جانے، اصولوں کے لیے جان دینے اور سچائی کی لازوال فتح کا ایک روشن استارہ ہے۔ اور یہاں ہم سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں کہ وہ سوچیں، کربلا میں ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا جو اصول ہمیں نظر آیا، وہ آج کے دور میں ہماری اپنی زندگیوں میں، جہاں ہمیں صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنا پڑتا ہے، وہاں ہماری رہنمائی کیسے کر سکتا ہے؟ اس تاریخی واقعے کا سبق آج ہمارے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ اسی نقطے پر غور کرنے کی دعوت کے ساتھ ہم آج کی اس گفتگو کو یہیں ختم کرتے ہیں۔